السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین، میں آپ کے سامنے نیا سال کے متعلق کچھ باتیں لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں کہ نیا سال کا اسلام میں شرعی حیثیت کیا ہے۔ کیا شرعیت اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ نیا سال منایا جائے، نیا سال کے موقع پر جشن منایا جائے؟ کیا نیا سال منانا شریعت کے اندر جائز ہے یا نہیں؟ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نیا سال کے موقع پر جشن منائی؟ کیا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین نے نیا سال کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی؟ کیا قرآن و حدیث سے اس کا کہیں سے ثبوت ملتا ہے؟ سامعین، میں اسی کے متعلق آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ سامعین، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ اسلام کی خوبصورتی اور اچھائی میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو لایانی کاموں سے بچائے، لایانی کاموں کو چھوڑ دے، لغو باتوں سے، بیہودہ باتوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا شمار اسی قوم کے ساتھ کیا جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نیا سال یہ مسلمانوں کا سال نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کا سال، اسلامی سال محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان نیا سال کے موقع پر خوشی اور جشن مناتے ہیں تو گویا کہ وہ غیروں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب انسان کا کوئی قیمتی چیز، کوئی اس کی پیاری چیز جب گم ہو جاتی ہے، اس کے ہاتھ سے وہ پیاری اور قیمتی چیز کھو جاتی ہے تو انسان کو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ نے آپ کو عقل سلیم سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو قوت گویائی سے نوازا ہے، آپ کو اللہ رب العزت نے عمر عزیز نوازا ہے، آپ کو عمر جیسی دولت سے، قیمتی دولت سے نوازا ہے۔ بھلا آپ غور کیجئے کہ آپ کے سامنے سے یہ قیمتی دولت گزر رہا ہو اور آپ اس پر افسوس نہ کریں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ کا نیا سال آنا یہ اس بات کی دلیل ہے اور یہ اس چیز کی آپ کو خبر دیتی ہے کہ آپ کی عمر عزیز میں سے ایک سال کم ہو گیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، سامعین، آپ کو اپنی پیاری عمر میں سے ایک سال کے کم ہو جانے کا آپ کو غم اور افسوس کرنا چاہیے، نہ کہ نیا سال کے موقع پر آپ کو خوشی منانی چاہیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیا سال کے موقع پر مسلمانوں کو، انسانوں کو کرنا کیا چاہیے؟ میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ کو بتا دوں کہ نیا سال کے موقع پر انسان کو ایام ماضیہ کے متعلق غور کرنا چاہیے کہ میں نے جو گزشتہ زمانے گزارے، ایام ماضیہ جو میں نے گزرے ہوئے زمانے کو دیکھنا چاہیے کہ آیا اس کے اندر میں نے کوئی اچھا کام کیا یا نہیں، ہمارے اوقات اچھے گزرے یا نہیں، ہم نے اپنی قیمتی اوقات کو اچھی چیزوں کے اندر، خیر کے کاموں کے اندر گزارا یا نہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر آپ نے اچھی چیزوں کے اندر، خیر کے کاموں کے اندر اگر آپ نے گزاری ہے اپنے اوقات کو تو آپ کو خوشی محسوس کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن آپ نے اگر اپنی قیمتی اور پیاری عمر عزیز کو، اپنی قیمتی اوقات کو یوں ہی گزار دیا، لایانی کاموں میں، بیہودہ باتوں میں یوں ہی بسر کر دیا تو آپ کو افسوس کرنی چاہیے اور آئندہ کے لیے، اپنی آئندہ کی زندگی کے لیے آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آئندہ کی زندگی میں انشاءاللہ اچھے کام کریں گے اور اچھے اعمال کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں گے۔ تو سامعین، نیا سال کے موقع پر
اپنے آپ کو ہم سب کو خرافات سے، بدعات سے، رسومات سے بچانا چاہیے، اور جو چیز ہم نے گزشتہ زمانے میں کی اگر اچھے کیے تو اس پر خوشی احساس کرنا چاہیے، اور اگر ہم نے غلط کیے تو آئندہ کے لیے اپنے آپ کو اس پر اچھا عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں نیا سال کے موقع پر اچھے اعمال کریں۔